مرتا ہوا ذی نفس ہے کہ جو سانس تو لے رہا ہے لیکن وہ تو یہ ڈسٹنکشن ہمیں میں دونوں مذاہب میں جاننا چاہوں گا ہمیں کہیں ملتی ہے کسی ریفرنس میں قرآن میں یا حدیث میں یا فار دیٹ میٹر بائبل میں اس انسان اب ڈیتھ کو اس طرح دیکھ رہا ہے اللہ رب العزت جس چیز کو ڈیتھ کہہ رہے ہیں کیا وہ بھی انہی 3 پیراڈائمز پہ ہے کہ برین ڈیڈ ہارٹ ڈیڈ اینڈ لنگز ڈیڈ یہ ہے کہ کوئی اس کی تفصیلات میں اس سلسلے میں عرض کروں گا دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ موت جو ہے وہ فنا کا نام نہیں یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے موت جو ہے اس نے کسی کو فنا کر دیا آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا یعنی وہ ایک جہان سے دوسری جہان کی طرف چلا گیا موت اصل میں سمجھ لینا چاہیے موت ہے کیا اسلامی نقطہ نظر سے قرآن کریم کے مطالعے سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ موت در حقیقت ایک نیند کا نام ہے ٹھیک ہے صرف ایک نیند اور وہ نیند جب بھی طاری ہو جائے تو اس کے اندر جسم کہ ضروری نہیں کہ جسم خراب ہو اب میں قرآن کریم سے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں فرمایا او مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا ایک شخص تھا جو گزر رہا تھا قرآن کریم نام نہیں لیا لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام تھے حضرت حزقیل علیہ السلام یہ بھی ایک پیغمبر تھے یہ آپ کے یہاں بھی ذکر ملتا ہے بائبل جی ہاں بائبل میں تو حضرت حزقیل علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک جگہ پر وہ بیٹھے ہیں تو وہاں پر جس سواری پر سوار ہو کر آئے تھے وہ بھی موجود تھی یعنی خچر یا گدھا جو کچھ تھا کھانا سامنے رکھا ہوا تھا پانی رکھا ہوا تھا سامنے نظر پڑی تو دیکھا کہ لاکھوں اور ہزاروں جو ہیں وہ ڈھانچے انسانوں کے پڑے ہوئے ہیں تو منہ سے نکل گیا کہ اللہ جو ہے حاضر اللہ وعدم ہوتے اللہ یہ تو سب ختم ہو چکے ہیں ان کی تو ہڈی بھی ختم ہو چکی ان کو آپ کیسے زندہ کریں گے تو اللہ نے فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے ان پر موت کو طاری کر دیا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ 100 سال کے لیے نیند کی صورت میں وہ نیند ہے اب میں بتاتا ہوں کیونکہ اصحاب کہف کا بھی یہاں پہ ابھی اب ان کو سلا دیا گیا 100 سال کے لیے اور 100 سال کے بعد ثم بعث پھر ان کو اٹھایا گیا ٹھیک ہے تو اللہ نے پوچھا قال کم لبثت حزقیل کتنے دن سوتے رہو گے تم قال لبثت یوما بعض یوم شاید میں آدھے دن یا پورے دن سوتا رہوں گا ٹھیک ہے تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا اپنے کھانے پینے کی طرف تم دیکھو 100 سال گزر چکے ہیں کھانا اسی طرح سے گھر میں جو 100 سال پہلے تھا ٹھیک ہے پانی اسی طرح صاف ستھرا اس سے پہلے تھا نقطہ کیا ہے مولانا صاحب اچھا اب میں بتاؤں کہ اس کے بعد اس کو پھر ان کے جو خچر تھا اس کو بھی زندہ کیا اور اللہ نے فرمایا کہ جس طرح سے ہم ان تمام چیزوں کو زندہ کریں گے اسی طریقے سے قیامت کے دن ہم سب انسانوں کو زندہ کر دیں گے جو نقطے کی بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موت جو ہے وہ فنا تو انہوں نے نہیں کیا 100 سال تک وہ سوتے رہے اور سو کر اٹھے ہیں تو انہوں نے کہا جی میں تو دن یاد ہے دن یہ جیسے اصحاب کہف کا واقعہ جی 309 سال تک وہ سوتے رہے ہیں اور جب اٹھے ہیں تو ان کو فوراً بھوک اور پیاس بھی لگنے لگی اور اس کے بعد جب ان سے پوچھا کہ وہ کتنے دن سوتے رہے کہا لبثت یوما بعض تو یعنی ان دونوں مثالوں سے پتہ چلا کہ موت ایک نیند ہے دین یہ کہہ رہا ہے اب میں اس کی اور بائبل بھی یہی کہہ رہی ہے کرسچینٹی ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ موت کسی قسم کی نیند ہے جی بالکل جی اچھا کس طرح بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ موت ایک ایسی نیند ہے کہ جب آپ کا وہ وقت پورا ہو جائے گا اور آپ پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے کھڑا کیے جائیں گے جی بدن میں ٹھیک ہے تو وہ وقت وہ ہوگا کہ جب آپ کو رب العزت کو حی القیوم کو خدائے قدوس کو حساب دینا ہوگا آغا صاحب موت نیند ہے اب یہ تو ایک نیا پرسپیکٹو یعنی نیا ان دا سینس کے لوگوں کے پوائنٹ آف ویو سے ناظرین کے قرآن کہہ رہے ہیں حدیث کہہ رہی آپ کس طرح دیکھیں گے اس کو یہاں تو حتمی موت کی بات ہی نہیں ہو رہی کوئی شخص دیکھیے اگر ہم مذاہب عالم کی بات کریں تو دنیا کے تمام مذاہب کو اٹھا لیجئے یہودیت کو لے لیجئے عیسائیت کو لے لیجئے اسلام کو لے لیجئے بدھ مت کو لے لیجئے ایون ہندوازم کو لے لیجئے تمام لوگ حیات بعد الموت کے پر ایمان رکھتے ہیں ٹھیک ہے تمام اگر ہم اس کو اپروکسیمیٹلی پوری دنیا کی آبادی پر محیط کریں تو شاید یہ 87% آبادی بنتی ہے جو حیات بعد الموت پر یقین رکھنے ٹھیک والی ہے صرف ایک ایتھیسٹ ہی ہے جو نہیں رکھتا جو کہتے ہیں جی جو کچھ ہے یہی باقی سب رکھتا ہے کسی نہ کسی حوالے سے رکھتا ہے جہاں تک کرسچینٹی کی بات ہوئی
اگر آپ اس کو ٹیکنیکلی دیکھیں تو میں ایک مثال دوں آپ کو کہ ایک شخص ہے جو شدید طور پر بیمار ہے، کینسر میں مبتلا ہے، دونوں پھیپھڑے ختم ہو گئے ہیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ سانس لے رہا ہے اور شدید تکلیف میں ہے، اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص اس کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اسے سکون بخش دے، اس کو اس تکلیف سے نجات دے دے۔ میں دراصل جو بات کہنا چاہتا ہوں موت کے حوالے سے لوگوں تک، کہ موت جو خوف ہم نے بنا لیا ہے، یہ موت خوف نہیں ہے، بلکہ ہم بھی اپنی پریکٹیکل زندگی میں یہ کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص ناقابل علاج ہوتا ہے، لا علاج ہوتا ہے، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اسے سکون بخش دے۔ اور سکون کیا بخش دے؟ کیا وہ موت کے علاوہ بھی کسی اور چیز کی دعا کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، موت سکون ہے، اور میڈیکلی بھی، ٹیکنیکلی بھی، مذہب کے حوالے سے بھی موت صرف سکون کا نام ہے۔ اس سکون کو آپ نیند کا نام دیجئے، آپ اس کو مذہب کے اعتبار سے کسی اور چیز کا نام دیجئے، لیکن یہ بات طے کر لیجئے کہ موت سکون کا نام ہے، موت زندگی سے فرار ہے، لیکن موت آسانی ہے، موت سکون کے بعد ایک ایسی نئی زندگی کی ابتدا ہے جو 87% لوگ یقین رکھتے ہیں۔ اچھا، نیند والا اینگل میں صرف یہ چاہوں گا، کوئی میڈیکل سائنس کوئی ایسی ایکسپلینیشن ہمیں دیتی ہے آج کہ جس سے، کیونکہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ریلیجس ڈاکٹرائنس کی ایکسپلینیشن سائنس سے مانگیں، سائنس طفل مکتب ہے، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ہم آج چیزوں کو جس انداز میں سمجھنے کے عادی ہیں، قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے فلا تعقلون فلا تتفکرون، فکر اور غور کرنے کی۔ میں اس اینگل سے، میں دین پہ سوال اٹھائے بغیر یہ بات کر رہا ہوں کہ میڈیکل سائنس اس نیند والی فلسفی کو کسی انداز میں ریلیٹ کرتی ہے موت سے؟ دیکھیں، میڈیکل سائنس میں ایک ہی چیز کہلاتی ہے سسپینڈڈ اینیمیشن، جس میں ہوتا یہ کہ سانس، دل کی دھڑکن بالکل رک جاتی ہے اور کافی طویل عرصے تک رکی رہتی ہے، اور جو بھی انسان ہے وہ مراوا نہیں ہوتا۔ یہ یوگی لوگ اس قسم کی کیفیت اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، تو یہ تو ایک ٹیمپرری کیفیت ہوتی ہے جو ریورسبل ہوتی ہے، اور ان کو پھر ہم ریوائیو کر کے واپس لا سکتے ہیں۔ اور ایسے واقعات ہیں کہ جو 5 منٹ کی جو لیگل حد ہے اس سے بیونڈ کافی گھنٹوں تک بھی لوگ جو ہیں ان کی نہ نفس تھی نہ ان کی سانس تھی، اور وہ پھر دوبارہ پرانے حیات زمانے میں آ کے گئے۔ یوگیوں کی تو 100 سال پرانے واقع ملتے ہیں کہ جی 100 سال حب سے دم جی ہاں، کیا، سانس پلٹ لی اور اس کے بعد وہ رہے، واپس آ گئے۔ واپس آ گئے۔ تو یہ کیفیات ہوتی ہیں، لیکن یہاں جو ڈسکشن ہو رہا تھا میرے میڈیکل اس سے ہے کہ قرآن حکیم میں خود کہا گیا کہ بلا قادرین علی ان نسویہ بنانا، تو ہم جو ریکنسٹرکٹ کیے جائیں گے، ہم اسی جسم میں دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے، اور یہی ہمارا جسم ہوگا جس کی ایگزیکٹنس اتنی ہوگی کہ ہمارے جو فنگر پرنٹس ہیں وہ بھی وہی ہوں گے جو ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ تک نہیں چینج ہوں گے، تو ول کم بیک ٹو دس باڈی۔ تو ٹیمپرلی ان کو پریشان، ان اجزاء کو پریشان کر دیا جاتا ہے، پھر ان کو دوبارہ ترتیب میں اچھا مجھے لا وقفہ دیا لینا ہے، جائے گا۔ لیکن تو میں یہ آپ سے ضرور پوچھوں گا اس وقفے کے بعد کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جسم ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا، اور یقیناً اللہ رب العزت ہر چیز کرنے پہ قادر ہے، لیکن کوئی عقلی آج انسان اس کا کوئی گیدر کر سکا ہے اس کو کہ یہ ہوگا کیسے؟ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ ٹو نوٹ ایکچولی، اور ظاہر ہے ناظرین آبجیکٹو اس پوری ڈسکشن کا، اس اوپننگ ڈسکشن کا موت کو سمجھنا ہے کہ موت ہے کیا، اور اس ڈسکشن میں کئی جگہوں پہ جب ہم سوال اٹھائیں گے تو وہاں سوال اٹھانے سے مراد صرف اس چیز کو عقلی اور شعوری طور پہ سمجھنا ہے، ورنہ جو کچھ ادیان میں کہہ دیا گیا ہے وہ یقیناً جو اس دین کا ماننے والا ہے اس کے حوالے سے وہ حتم ہی ہے۔ وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ خوش آمدید ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم موت کے حوالے سے آج اپنے اس پہلے ایپیسوڈ میں ڈسکشن کر رہے ہیں۔ اچھا، نیند کا نقطہ بھی سامنے آ گیا، اور ایک نیند آدھی موت ہے۔ نیند آدھی موت ہے۔ دیکھیے نا، جو حواس خمسہ کی بات کی گئی، تو حواس خمسہ میں سے کتنے حواس ایسے ہیں جو نیند میں غائب ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں؟ دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، سماعت رہتی ہے، سماعت رہتی ہے، لیکن وہ بھی بڑی حد تک کم ہو Limited جاتی ہے، ہے، ٹھیک۔ لمیٹڈ ہو جائے گی۔ بصارت بالکل ختم ہو گئی، محسوس کرنے کی طاقت ختم ہو گئی، ایک حد تک۔ ایک حد تک ختم ہو گئی۔ گرم آلو لگا دیں تو فوراً جاگ جائے گا چونک کے۔ تو تمام چیزیں اس حد تک پر چلی جاتی ہیں جہاں پر اسے آدھی موت کہا گیا۔ ٹھیک، اور جو ہماری ڈسکشن ہے وہ یہی ہے کہ نیند
موت کی ایک مثال ہے. ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس کو اگر مذہب کے حوالے سے بھی دیکھ لیا جائے تو شاید ایسا ہی ہے. اور صبح کی جو نیند سے اٹھ کر جو دعا پڑھنے کی ڈاکٹر صاحب, اچھا دعا جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس میں یہ ہمیں لنک مل رہا ہے. دعا فرمائیے گا وہ جو صبح اٹھنے کی دعا ہے مولانا صاحب. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور, کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دے دی, اور اسی طریقے سے جیسے آج ہم موت سے جاگے ہیں اسی طرح کل قیامت کے اندر بھی ہم دوبارہ اٹھیں گے. یہ ایک دعا ہے بڑی اچھی. ٹھیک. جو آپ نے فرمایا حکیم صاحب محترم نے, وہ ذرا سا میں اس میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گا. ضرور. وہ یہ کہ جو نیند ہے وہ آدھی موت نہیں, موت کا حصہ ہے. ذرا تھوڑا فرق ہے. یہ موت کا ہی ایک حصہ ہے جو انسان پر روزانہ طاری کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے پتہ نہیں ایک میڈیکل نقطۂ نظر سے آپ کیا فرمائیں گے کہ انسان کی جو کہتے ہیں, ہم نے سنا ہے ہمیشہ, اگر غلط ہو تو بتا دیجیے گا, وہ یہ ہے کہ انسان کی جو موت شروع ہوتی ہے وہ پاؤں سے شروع ہوتی ہے. جی ایسا ہی. ٹھیک ہے. اور نیند بھی انسان کی پاؤں سے شروع ہو کر سر کے اوپر جا کر ختم ہوتی ہے. فضربنا علی آذان فی الکہف سنین عددا, یعنی پھر کانوں تک وہ جب پہنچتی ہے تو انسان کو نیند آ جاتی ہے. اور اس کی تو بہت سی تعبیرات کی جا سکتی ہیں, لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ موت کا ایک حصہ ہے نیند. اب یہ 4 گھنٹے کی ہو سکتی ہے, 100 سال کی ہو سکتی ہے, 309 سال کی ہو سکتی ہے, 1000 سال کی ہو سکتی ہے. بس ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں جس سے بات کی وضاحت ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بہت طویل عرصے کے بعد ایک شخص میدان حشر میں پہنچے گا, وہ یعنی اٹھایا جائے گا اس کو نیند سے, وہی موت کی جو نیند ہے اس کی, تو وہ شکوہ کرے گا فرشتوں سے کہ مجھے کیوں تم نے اٹھا دیا, میں تو ابھی تو سویا تھا. وہ کہیں گے جناب آپ ابھی نہیں سوتے, میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تو ہزاروں سال سے پڑے سو رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کو ایسے لگے گا جیسے بس ٹائم اور اسپیس کا ریفرنس, اس کی جو کانشیسنس کا لیول ہے اس سے وڈرا کر لیا جائے گا, ختم ہو جائے گا. علی صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, میں طارق صاحب طرف بھی آؤں گا. تو یہ جیسے مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے جگہ اٹھایا, یہ تو وہی وعدہ ہے جو پورا ہوا ہے, یہ ترجمہ ہے. تو کیا موت صرف انسانوں پہ ہی ہے؟ جو جنرل میں ڈسکشن سے سمجھاؤں, لیکن ہماری جو ایسٹرالوجی میں موت ہوتی ہے وہ ہر چیز کی موت ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ لیونگ اینٹیٹیز کی موت ہوتی ہے, آپ کیا ہر چیز زندہ تصور ہر چیز کی کریشن ہوتی ہے. دیکھیں ہمارے یہاں یہ جیسے روح کا کانسیپٹ نہیں ہے, کریشن ہے, پیدا ہوتی چیز. آپ نے ایک کرسی بنائی, ایک میز بنائی, ایک بلڈنگ بنائی, ایک ملک بنایا, اس نے اپنا پورا سائیکل کمپلیٹ کیا, اس کے بعد وہ فنش ہو گیا, ڈسٹروائے ہو گیا, فنا ہو گیا. اب اس میں جو جنرل کانسیپٹ جو ہمارے ساتھ ایکسپرٹس ہیں ان کی بات سے صرف انسانی موت کی بات ہو رہی ہے. موت تو تمام چیزوں کی ہو سکتی ہے, موت کائنات کی بھی ہوگی, موت چاند سورج ستاروں کی بھی ہوگی, موت تو فنا کا ایک دوسرا روپ ہے. لیکن انسانی موت جو میں, اچھا کیا آپ کا علم اس بات کو اس طرح دیکھتا ہے کہ پھر یہ جو تمام چیزیں اگر زندہ ہیں تو زندہ چیزوں کی تو سائنس ہمیں کچھ نشانیاں دیتی ہے بالکل کہ بھئی یہ اس میں سونگ سکتی ہے, چکھ سکتی ہے, یہ جو ہمارے 5 سینسز کی بیسس پہ, تو یہ جو ظاہری طور پہ جو نان لیونگ تھنگز ہیں ان میں یہ حسیات تو موجود نہیں ہیں. کامران صاحب یہ جو میں نے یہی بات کی تھی شروع میں جو اسٹارٹ کیا تھا, تو ایک چیز ہے جو انسان ہے, لیونگ اینٹیٹیز کی لائف اور ڈیتھ ہے. ایک جو ہم لوگ ایسٹرالوجی میں لیتے ہیں وہ ہے کریشن. ٹھیک ہے. چاہے وہ کوئی ایک یہ سیٹ ڈیزائنڈ ہے, اس کی ایک لائف سائیکل ہے, اس کے بعد یہ ڈسٹرائے کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کی کریشن ہوئی, اس کے بعد اس کی ڈسٹرائے. اسی طرح سے کوئی یوٹینسل ہے, کوئی چیز ہے, کوئی کپڑا ٹھیک ہے, یا پوائنٹ از ٹیکن. مگر ہمارے پلیز جتنی بھی ڈسکشن ہوئی ہے اس میں شاید سننے والوں کو ایک چیز واضح نہیں ہو رہی ہوگی کہ آر وی ٹاکنگ آف فزیکل ڈیتھ یا ہم کسی بھی قسم کی موت کی بات کر رہے ہیں. اگر مولانا صاحب کی بات کو آگے بڑھائیں تو کچھ ماہر روحانیات اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے, یعنی جو وہ نیند کی کیفیت میں ہوتا ہے, تو وہ موت سے بہت نزدیک ہوتا ہے. بس فرق صرف اتنا ہوتا ہے کیونکہ روح اس کے جسم سے نکل چکی ہوتی ہے. ہاں مگر وہ ایک سلور کارڈ لائننگ کے ذریعے اس کے قلب سے کانٹیکٹ میں رہتی ہے. اسی لیے شاید بڑے بوڑھے یہ بھی کہتے ہیں کہ اچانک دھکے سے کسی کو سوتے میں ماں نہیں جگاؤ. پھر کہتے ہیں لکی ہیں وہ انسان کہ جو خواب کی کیفیت میں گئے, ان کی روح ان کی باڈی سے ڈیٹیچ ہوئی لیکن پرماننٹلی ڈیٹیچ نہیں ہو گئی, وہ ایک سلور کارڈ یا سلور لائننگ کے ذریعے انٹیکٹ تھی. اور جب اس کی نیند مکمل ہوئی اور وہ روح یا جو بھی اس کی چیز ہے وہ واپس باڈی میں آ گئی تو آپ اسے جاگنا کہتے ہیں.
اب جتنا آپ کا شعور مضبوط ہے آپ کو یاد رہتا ہے کہ آپ کی روح وہاں کیا کرتی رہی ہے کرتے ہے. موت اور نیند کا یہ ڈفرنس اس طرح بھی بیان کیا جاتا ہے کہ خوش نصیبی یہ اس لیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ واپس نہ آئے، جس کو آپ کہتے ہیں سوتے میں ہی موت ہو گئی. بہت سے لوگ سوتے میں ہی انتقال کر جاتے ہیں کیونکہ وہ سلور کارڈ سوتے میں ہی ٹوٹ جاتی ہے، ورنہ جب طبعی موت آئے گی تو بھی وہ سلور کارڈ ٹوٹ جائے گی. تو کہیں نیند کو موت کا سبسٹیٹیوٹ کہا گیا ہے، کہیں نیند کو کہا ہے اس سے موت کو سمجھو، اور کہیں کہیں یہاں تک کہ نیند کو موت کی بہن بھی کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، کہ اس اس کا سے فائدہ کیا ہے؟ چلیے نیند موت کی بہن ہے، نیند آدھی موت ہے، نیند موت ہی ہے تقریباً جی. سوائے سلور کارڈ کے. یہ جو ادیان کہہ رہے ہیں بائبل میں بھی آپ نے فرمایا کہ کچھ اسی نوعیت کے، کیونکہ یہ پروگرام ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں، موت کو آج ہم نے ڈیفائن کرنے کی کوشش کر لی. اس نیند والے فیکٹر کا فائدہ کیا ہے؟ ہمیں بتایا کیا جا رہا ہے اصل؟ دیکھیے اگر انسان کو یہ مان لیا جائے کہ وہ صرف جسم ہے تو ظاہر ہے ادیان کی روشنی میں اور کسی حد تک اب تو پیرا سائیکالوجی کی روشنی میں بھی یہ بات مناسب نہیں ہے کہ انسان صرف